جب وقت ختم ہونے کو ہو اور ہر طرف اندھیرا چھا جائے تب انسان کو ملتا ہے آخری موقع، ایک موقع جو یا تو نجات دے سکتا ہے یا ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتا ہے۔ تم تقدیر سے نہیں بھاگ سکتے، لیکن شاید ایک آخری موقع مل جائے۔ کمرے کے بیچ ایک پرانا پتھر رکھا ہے جس پر ایک پراسرار گرد آلودہ کتاب رکھی ہے۔ کمرے میں صرف ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز اور گہرے اندھیرے کی گونج ہے۔ ایک غریب نوجوان لڑکا جو ہمیشہ سے بڑا بننے کا خواب دیکھتا ہے، ایک پرانے سیاہ کمرے میں ایک عجیب سی کتاب تک پہنچتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکا کھڑا ہے، تنہا، خاموش مگر تجس سے لبریز۔ اس کی آنکھوں میں ڈر ہے لیکن تجس اس کے خوف پر حاوی ہے۔ لڑکا، یہ کتاب، ایسا لگ رہا ہے جیسے یہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ کتاب کسی اور دنیا کی زبان میں ہے اور اسے کھولتا ہے اور جیسے ہی کچھ الفاظ پلٹتا ہے، کتاب مٹی کی طرح پگھلنے لگتی ہے، نیچے کا پتھر بھی پگھلتا ہے اور وہاں سے موت کا فرشتہ ابھرتا ہے۔ موت کا فرشتہ کہتا ہے، تم نے تقدیر بدل دی ہے، اب اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ کہانی آگے بڑھتی ہے۔ وہی نوجوان لڑکا جس نے کتاب کھولی تھی اب ایک خاص مشن کا حصہ بن چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہے 5 اور نوجوان، 3 لڑکے اور 3 لڑکیاں، سب ذہین، پرجوش اور خلائی تحقیق کے میدان میں تربیت یافتہ۔ یہ 6 افراد ایک جدید خلائی جہاز میں سوار ہیں جو بلیک ہول کے قریب ایک مشن پر روانہ ہو رہے ہیں۔ ان کا مشن سادہ نہیں، انہیں بلیک ہول کے قریب موجودہ ٹائم ڈیلی ویژن میں 100 دن گزارنے ہیں۔ سائنسی اصولوں کے مطابق وہاں ایک دن زمین پر 10 سال کے برابر ہے۔ اگر وہ وہاں 100 دن گزارے تو زمین پر 1000 سال گزر چکے ہوں گے۔ زمین کے مستقبل کو بدلنے کے لیے ہے تاکہ وہ نئی دنیا کو دیکھ سکے جو صدیوں بعد وجود میں آئے گی۔ جب وہ لوگ بلیک ہول کے قریب پہنچتے ہیں تاکہ 100 دن وہاں گزارے، اچانک ان کا خلائی جہاز ایک انجان سیاہ دنیا سے ٹکرا جاتا ہے۔ لڑکی، ہم کہاں آ گئے ہیں؟ نوجوان لڑکا خاموشی سے، یہ وہی دروازہ ہے جو میں نے کھولا تھا۔ ایک نوجوان لڑکی کی طرف بڑھتا ہے جو کھڑکی کے قریب کھڑا ہے۔ باہر ایک دھندلا غیر معمولی ماحول نظر آ رہا ہے۔ زمین کسی دہاتی مٹی جیسی لگتی ہے، خاموشی طاری ہے۔ لڑکا، یہ جگہ یہ زمین نہیں ہو سکتی۔ اچانک دھند میں حرکت ہوتی ہے۔ وہ اپنی آنکھیں سکیڑ کر باہر جھانکتا ہے اور ایک ڈیوکامت ڈائناسور جیسا مخلوقات دھند میں سے نمودار ہوتا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ، جسم زخموں سے بھرا ہوا اور قدموں کی تھر تھراہٹ شیشے تک محسوس ہوتی ہے۔ وہ سیدھا لڑکے کی طرف بڑھتا ہے، دھیرے دھیرے جیسے اسے دیکھ سکتا ہو۔ لڑکے کی آنکھوں میں خوف دکھائی دیتا ہے، پھر اچانک لڑکا اپنی سیٹ پر موجود ہے، سینہ پسینہ، تیزی سے سانس لیتے ہوئے۔ ایک لڑکی، تم ٹھیک ہو؟ کیا ہوا؟ لڑکا، میں نے ابھی ایک چیز دیکھی، بہت بڑی، بہت خوفناک۔ باقی سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں۔ ایک اور لڑکا، ہم باہر کچھ نہیں دیکھ سکتے، شاید تمہیں وہم ہوا ہے۔ نہیں، وہ تھا وہاں اور وہ ہمیں دیکھ رہا تھا۔ ایک خوبصورت مگر پراسرار کمرہ، دیواروں پر کئی آئینے لگے ہیں اور ہر آئینہ ایک مختلف زاویے سے وہی چہرہ دکھا رہا ہے، سارا کا۔ سارا آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوتی ہے۔ وہ الجھن میں ہے مگر اندر کہیں نفرت اور حسد کا طوفان چھپا ہے۔ آئینے کے سامنے آ کر رکتی ہے۔ سارا، میں ہمیشہ سب کچھ آسانی سے ملا۔ الیسا، اب میں تمہاری جگہ لوں گی۔ وہ جیب سے ایک سرنج نکالتی ہے، وہی کیمیکل جس سے چہرہ مسخ ہو سکتا ہے۔ نیت یہ ہے کہ مسودہ اداکار الیسا کو مشن سے باہر کیا جائے تاکہ وہ خود اس کی جگہ لے سکے، مگر وہ نہیں جانتی یہ دنیا وہی نہیں۔ یہاں آئینہ صرف عکس نہیں دکھاتا، اندرونی سچائی بھی عیاں کرتا ہے۔ وہ انجیکشن اپنے چہرے میں گھومتی ہے، تمام آئینے ایک دم چمکنے لگتے ہیں، ہر عکس بدلنے لگتا ہے۔ اب سارا کا چہرہ نہیں بلکہ الیسا کے چہرے کی جھلک ٹوٹتی ہوئی، پگھلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ دروازہ زور سے کھلتا ہے،
ریحان اندر داخل ہوتا ہے۔ ریحان گھبراہٹ میں، سارا یہ کیا کر رہی ہو؟ یہاں سب کچھ فوراً پلٹتا ہے۔ انجیکشن لگ چکا ہے۔ چہرے پر کالا دھاریاں ابلنے لگتی ہے، جلد پگھلنے لگتی ہے، آنکھیں پھیلنے لگتی ہے اور وہ آئینے میں اپنی ہی بگڑتی صورت دیکھ کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ریحان آگے بڑھتا ہے، اسے تھامنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک آئینہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، گویا حسرت کے ساتھ داخل ہونے والی حقیقت بھی چکنا-چور ہو چکی ہے۔ کیمرہ آہستہ آہستہ ایک خاموش، ٹھنڈے اور سنسان کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ دیوار پر ایک ڈیجیٹل کیلنڈر نصب ہے، اس پر لکھا ہے 1 day، یعنی ایک دن۔ کیمرہ آگے بڑھتا ہے، پس منظر میں ہلکی ہلکی سی چیخیں سنائی دیتی ہے۔ دوسرے دن، ایک سایہ کسی کمرے سے گزر جاتا ہے۔ تیسرے دن، ایک دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے، جیسے کوئی غیر مرئی قوت اسے قابو میں کر رہی ہو۔ پانچواں دن، ایک لڑکا اندھیرے کمرے میں آئینہ توڑ دیتا ہے اور اس کا عکس باہر نکل آتا ہے۔ آٹھواں دن، ایک لڑکی اپنے بال نوچ رہی ہے، خوف کے مارے کمرے کی دیواروں پر کچھ لکھتی ہے، یہ وقت نہیں ہے، یہ سزا ہے۔ 12واں دن، ایک اور کردار کو خون میں لت پت اسپیس سوٹ میں دیکھا جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک آلہ ہے جو اس نے خود سے چھین لیا تھا۔ 20واں دن، ریحان ایک ویڈیو دیکھتا ہے جس میں وہ خود کسی کو قتل کرتا نظر آتا ہے، مگر اسے یہ واقعہ یاد نہیں۔ 30 دن گزر جاتے ہیں، چیخیں بہت تیز ہو جاتی ہیں، کیمرہ تیز رفتاری سے کیلنڈر کے دن بدلتے دکھاتا ہے، بال میں روشنی جلنے بجھنے لگتی ہے۔ 50 دن گزر جاتے ہیں، ایک لڑکی خاموش ہے، بس ایک لفظ دہرا رہی ہے، یہ خوف نہیں، یہ خواب نہیں، یہ سزا ہے، یہ خواب نہیں، سزا ہے۔ 70 دن گزر جاتے ہیں، ایک کردار پاگل ہو چکا ہے، اس نے دیواروں پر اپنے ہاتھوں سے لکھ رکھا ہے، ہم وقت کو چیرنے آئے تھے، وقت ہمیں چیر رہا ہے۔ 90 دن گزر جاتے ہیں، صرف سناٹا، کوئی ہنسی نہیں، کوئی آواز نہیں، صرف مانیٹر پر جلملاتی ہوئی تصویریں، کچھ زندہ کچھ مر گئی۔ 100 دن گزر جاتے ہیں، کیمرہ کیلنڈر پر رک جاتا ہے، نمبر بدلتا ہے۔ جو وقت کے پار جانا چاہتے ہیں وہ اکثر خود کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اسپیس شپ کے اندر عجیب سا سناٹا، ایک لڑکا آریہ دیوار کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کی آنکھیں سرخ، سانس بے قابو، ہاتھ مسلسل کانپ رہے ہیں۔ اس کے ذہن میں کسی انجانی آواز کی گونج ہے، وہ سب تجھے دھوکہ دے رہے ہیں، صرف تو ہی بچ سکتا ہے، ختم کر دے سب کو۔ ریحان اچانک کھڑا ہوتا ہے، اس کے چہرے پر ایک پاگل سی مسکراہٹ ابھرتی ہے، وہ ایک شارپ میٹل راڈ اٹھاتا ہے اور تیزی سے بھاگنے لگتا ہے۔ 2 لڑکیاں زریہ اور میر خوف سے بھاگ رہی ہیں، پیچھے سے آریان کی چیخیں آ رہی ہیں۔ آریان چیختے ہوئے، سب کچھ جانتا ہوں میں۔ وہ ایک کمرے کے اندر گھس جاتی ہے، دروازہ بند کر کے اسے اندر سے لاک کر لیتی ہے۔ ہیرو دولتا ہوا آتا ہے، دروازے کے باہر رک کر زور سے بولتا ہے، دروازہ مت کھولنا، کچھ بھی ہو جائے، وہ نہیں رہا۔ اندر سے میرا کانپتے ہوئے کہتی ہے، وہ تو ہمارا دوست تھا۔ دروازے کے نیچے سے سیاہ دھواں اندر داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے، زریہ چیخ پڑتی ہے، دھواں کمرے میں پھیلتا ہے اور جیسے ہی زریہ گھبرا کر دروازہ کھولتی ہے، بوم! آریان اندر گھس آتا ہے، چیخیں، خون اور پھر اچانک مکمل خاموشی۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوتا ہے، مگر اب صرف اندھیرا ہے اور وہ دونوں لڑکیاں وہاں نہیں ہوتی۔ ہیرو کیمرے کے سامنے بیٹھا ہے، اس کی حالت خراب ہے، کپڑے پھٹے ہوئے، چہرے پر زخم، آنکھوں میں تھکن، لیکن ایک عجیب سی روشنی باقی ہے۔ ہیرو کیمرے کی طرف دیکھتا ہے اور دھیرے سے بولتا ہے، یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو شاید میں بچ گیا ہوں، لیکن جو ہم نے وہاں دیکھا، جو ہم نے جھیلا، وہ صرف موت نہیں تھی، وہ وقت کا ایسا جال تھا جس میں ہر لمحہ ایک سزا تھی۔ وہ ایک گہری سانس لیتا ہے، کل ایک واقعہ ہوا جو سب کچھ بدل گیا،
اریان پاگل ہو چکا تھا، ذریعہ اور میرا سب ختم ہو گئے۔ ہیرو کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایک نئی دنیا دیکھیں گے، لیکن ہمیں اپنے اندر کا جہنم ملا۔ اگر کوئی اور یہ مشن کرے تو یاد رکھو، کچھ دروازے صرف دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں، کھولنے کے لیے نہیں۔ خودکار نظام کے تحت زمین کی طرف واپس آ رہی ہے۔ نیچے زمین کی بدل چکی دنیا دکھائی دیتی ہے، خاموش، اجنبی، نئی۔ کیمرہ اسپیس شپ کے اس کمرے کی طرف جاتا ہے جو تمام واقعات کا گواہ رہا۔ مکمل خاموشی۔ اچانک ایک آہٹ سنائی دیتی ہے، ایک سایہ حرکت کرتا ہے۔ کیمرہ آہستہ آہستہ ایک ہاتھ کی طرف جاتا ہے۔ ہاتھ ہلتا ہے جیسے کوئی ابھی بھی زندہ ہو۔ اچانک وہ ہاتھ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کچھ دروازے بند کرنے کے بعد بھی کھلے رہتے ہیں۔